الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذوالحجہ کی آج 7 تاریخ ہو چکی بلکہ 8 کی رات ہے اور یقیناً تقریباً 2 دنوں کے بعد 10 ذوالحجہ عید الاضحیٰ کا مبارک دن آنے والا ہے۔ اس مناسبت سے کچھ ابتدائی باتیں گزشتہ درس میں عرض کی تھیں، آج بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ مزید اسی حوالے سے کچھ معروضات پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے تمام احکامات کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہر معاملے میں سنت جو طریقہ ہے اس کا اتباع ہمیں نصیب فرمائے۔ قربانی کے حوالے سے ہم نے بہت سی تقریریں سنی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہم نے لٹریچر میں پڑھا ہوتا ہے، بچپن سے ہم سنتے چلے آتے ہیں، اور یہ جو واقعات ہیں ہم نے یقیناً کئی مرتبہ سنے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 8 ذوالحجہ کی رات کو خواب میں یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو آپ ذبح کر رہے ہیں، اور اسی طرح پھر 9 ذوالحجہ کی رات کو دوبارہ یہی صورتحال پیش آتی ہے تو پھر 10 ذوالحجہ کو آپ نے جو مبارک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا معاملہ آپ نے پیش کیا۔ یہ ایک تو اس پر رسمی باتیں جن کو ہم نے رسمی بنایا، ورنہ رسمی نہیں، حقیقی باتیں ہیں اور واقعتاً حقیقت ہے۔ قرآن کریم نے ان چیزوں کو بیان کیا، ہمیں بار بار بیان کرنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، لیکن اس کے اندر جو چھپے کچھ راز ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی گہرائی تک جانا چاہیے کہ ایک بندے کا ایمان اتنا بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان کی محبت اتنی عظیم ہے، اتنا مضبوط دل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صرف خواب میں دکھا دینا کہ تم نے اپنے بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کیا، وہ بندہ تیار ہو جاتا ہے، بچے کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ ایک لمبی عمر کے بعد اللہ نے ایک بچہ دیا، اور بچہ انتہائی خوبصورت اور وقت کا نبی جس کی قرآن نے خود تعریف کرتے ہوئے حلیم کہا، انتہائی بردبار، عقل مند اور ذی شعور ایک بچہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں جناب ابراہیم کو دیا، اسی کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگی۔ ہم خود صاحب اولاد ہیں، ہم سے اگر کوئی کہے، آج اگر ہم سے کوئی کہتا ہے کہ اپنے بچے کی قربانی دو
اور قربانی کسی اور کے حوالے نہیں کرنی، خود ہی اپنے ہاتھوں میں چھری لے کے تم نے اپنے بچے کو ذبح کرنا ہے، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اپنے کلیجے پہ چھری پھیرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان احکامات، ان واقعات کی گہرائی میں اتر کر اپنی زندگی کو اس کے سامنے لا کر کے ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کا معیار محبت کا کتنا بلند تھا اور ہمارا معیار محبت کتنا پست اور کتنا نیچے ہے، ہم اتباع میں کتنے پیچھے ہیں۔ ہمیں شریعت کی طرف سے کوئی تقاضا سنا دیا جائے، ہمیں شریعت کی طرف سے کوئی بات بتا دی جائے کہ بھائی ابھی تک آپ فلاں معاملے میں یوں عمل کرتے ہو، یہ معاملہ شریعت کے خلاف ہے، آپ تک دین کی بات صحیح معنوں میں نہیں پہنچی تھی، تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں جو کام ہے اس کا سنت طریقہ یہ نہیں، دوسرے انداز سے ہے، آپ فلاں کام اس طرح کرتے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا، ان کا طریقہ کار الگ تھا، صحابہ کرام کا طریقہ الگ تھا۔ ہمیں تھوڑی سی بات اگر طریقے پر بھی کرنی پڑ جائے، ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے، ہم اپنے ریت و رواج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم اپنے رسم و رواج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم اپنے گھر بار کے تقاضے پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے آنے والے سارے تقاضے بھول جاتے ہیں، لیکن سنت ابراہیمی، ملت ابراہیمی 10 ذوالحجہ کے دن، قربانی کے دن، ذوالحجہ کے مہینے میں یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنی زندگی کے سارے تقاضے پشت کے پیچھے رکھو، رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی ایک حکم بھی آتا ہے اس کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے جناب ابراہیم کی پوری زندگی کا، آپ کی قربانیوں کا یہی خلاصہ ہے۔ میں نے یہ بات نہیں کرنی، آج کے درس میں کچھ ایسی باتیں اپنے بھائیوں کے سامنے رکھنی ہے جو شاید ہم نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی، اس لیے اگر تھوڑی سی توجہ ہوگی تو مختصر سے وقت میں ہمیں کچھ اہم باتیں انشاءاللہ سننے کو مل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا جو نظام بنایا، اس میں ہر مخلوق کا، ہر فرد جو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک اس کی صورت اور اس کی شکل ہے جو دیکھنے سے نظر آتی ہے، دوسری اس کے اندر کی روح ہے جو نظر نہیں آتی۔ کائنات کی کوئی بھی چیز لے لی جائے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک کو شکل و صورت کہتے ہیں، دوسری کو اس کے اندر کی روح کہتے ہیں، ایک کو ظاہر کہتے ہیں، دوسرے کو اس کا باطن کہتے ہیں۔ تو ہر چیز کی ایک ایسی جسامت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، دوسری اس کے اندر ایسی روح ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جانور ہے، اس کی ایک شکل و صورت ہم روزانہ دیکھتے ہیں، دوسرا اس کے اندر روح ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال کے رکھی ہے۔ انسان ہے، انسان کی ایک ظاہری شکل و صورت، ایک مجسمہ، ایک بدن ہے، اس کا ایک جسم ہے جو ہمیں دیکھنے سے نظر آتا ہے، ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، لیکن اسی مجسمے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روح رکھی ہے جو ہم دیکھنا چاہیں تو دیکھ نہیں سکتے۔ تو جو 2 چیزوں کا جوڑ جب ملتا ہے تو ایک مخلوق تیار ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں، جسم روح کے ساتھ ملتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کے اندر زندگی آ گئی۔ اگر جسم کو روح سے جدا کر دیا جائے تو مطلب موت واقع ہو گئی، زندگی چلی گئی۔ انسان کا جسم اس کی روح کے ساتھ جب تک ملا ہوا ہے تب تک زندہ ہے، جب روح اندر سے نکل گئی تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ جانور کی روح جانور کے اندر جب تک موجود اس کے جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے تب تک زندگی ہے، جیسے ہی جسم نکلے گا، روح نکلے گی تو زندگی اس کی ساری ختم ہو جائے گی۔ ایک یہ سادہ سا اصول ہے جس کا ہمیں پتہ ہے۔ پھر اس کی جزیات میں دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کی ایک انگلی میں الگ روح، دوسری انگلی میں اس انگلی کی الگ روح۔ انسان کی اللہ نے آنکھ بنائی، آنکھوں کے اندر اس کی الگ روح ہے، کانوں کی الگ ایک روح ہے، زبان کی الگ ایک روح ہے۔ تو زبان کی روح جب زبان کے جسم کے ساتھ ملتی ہے تو زبان کے اندر بولنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ کان کی روح کان کے اس جسم کے ساتھ مل جائے تو کان کے اندر سنوائی اور سننے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ آنکھ کی روح جب آنکھ کے جسم کے ساتھ مل جائے تو آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر بینائی اور روشنی آ جاتی ہے۔ ہر جسم کی الگ الگ ایک روح ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ آنکھ کا جسم خراب ہو جائے، آنکھ کسی کی خدا نہ خواستہ پھوڑ دی جائے، اس آنکھ کی روح کو انسان نکال کر کان کے اندر ڈال کر کے اس کان کے ذریعے سے دیکھنے کی کوشش کرے تو ظاہر سی بات ہے اس کے ذریعے سے انسان نہیں دیکھ سکتا۔ جس انسان کے جسم کے جس حصے سے اگر کوئی جسم خراب ہو جائے، اس جسامت کو خراب کر دیا جائے یا اس کے اندر سے روح کو نکال دیا جائے تو جسم کا وہ حصہ بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عام سی بات۔
یہ بات ہم نے قربانی کے حوالے سے یا نمازوں کے حوالے سے روزوں کے حوالے سے کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو دین کے احکامات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کا ہاتھ ہے، اب ایک آدمی کہیں گے اس کے اندر روح ہے، اصل تو روح ہے، ہاتھ کو کاٹ دے، ہاتھ کو کاٹنے کے بعد جو پکڑنے کی طاقت تھی وہ انسان کی ختم ہو جائے گی۔ ہاتھ کٹے گا، ہاتھ کے اندر کی روح بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے ہاتھ کو کاٹ کر اس کی روح سے جدا کر دیا۔ جب جسم روح سے جدا ہو جائے تو اس حصے میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ گویا کہ ہاتھ کی موت ہو گئی، ٹانگ کٹ جائے، الگ ہو جائے تو اس ٹانگ کے ساتھ ساتھ اس ٹانگ کی روح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نکال لیتا ہے۔ یہ ایک سادہ سا اصول ہے، اسی اصول کو بنیاد بنائیں۔ اب اگلی بات کو ہم سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو بنایا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت دی ہے، اس شریعت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روح بنائی ہے اور ایک اس کی شکل و صورت بنائی ہے۔ دین اسلام کی ایک شکل و صورت ہے اور ایک اس کے اندر کی روح ہے۔ پھر دین اسلام کو آپ ایسے سمجھیں جیسے انسان کا ایک مجسمہ، انسان کا ایک بدن ہو، انسان کے بدن میں ہاتھ ایک الگ عضو ہے، اس کی آنکھ ایک جسم کا الگ حصہ ہے، سر اس کا ایک الگ حصہ ہے۔ بالکل اسی طرح دین اسلام پورا ایک مجسمہ ہے۔ اس پورے دین اسلام کا ایک نماز کا عضو ہے، ایک روزے کا عضو ہے، ایک قربانی کا عضو ہے، یہ اس کے سارے اعضاء ہیں۔ ان تمام اعضاء کو اگر ملا دیا جائے تو شریعت کا پورا جسم اور مجسمہ تیار ہو جاتا ہے۔ پھر ان تمام اعضاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ ایک روح رکھی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کو توڑ پھوڑ کے خراب کر دیا جائے تو روح خود بخود اس کے اندر سے نکل جائے گی، بالکل ویسے ہی شریعت کے احکامات میں جس حکم کی شکل و صورت کو ہم توڑ پھوڑ کر خراب کر دیں گے اس کے اندر کی روح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ جس طرح یہاں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے ویسے وہاں شریعت کی موت واقع ہو۔ تو شریعت کی بھی ایک شکل و صورت ہے، اس کو اپنانے کے بھی ہم پابند ہیں، اور ایک شریعت کی روح ہے اس کو اپنانے کے بھی ہم پابند ہیں۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیں کہ اس کی شکل و صورت کیا ہے اور روح کیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، شریعت کے دیگر احکامات میں سے یہ ایک حکم ہے، یہ ایک حکم ہے۔ نماز پڑھنے کا جو ظاہری ایک مجسمہ ہے، ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے اور مخصوص انداز سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر قومے میں آ جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، جلسے میں قعدے میں بیٹھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں۔ یہ سارا طریقہ کار جو ہے یہ نماز کی شکل و صورت ہے، یہ اس کا مجسمہ ہے۔ دوسرا اس کے اندر کی روح ہے جو کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی روح یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے انسان برائی سے رک جاتا ہے، انسان فحاشی سے رک جاتا ہے، عریانی سے رک جاتا ہے، برائیوں سے رک جاتا ہے، یہ اس کے اندر کی روح ہے۔ اگر اس کے انسان اپنے نماز کے ظاہری مجسمے کو، شکل و صورت کو قائم رکھے، اس کی روح کو بھی برقرار رکھے تو اس نماز کے اندر زندگی آئے گی۔ اس نماز کی زندگی قبولیت کا شرف حاصل کر کے انسان کو آخرت کی کامیابی کا پروانہ لے کر کے دے گی۔ اگر روح اور جسم میں سے کسی ایک چیز کو کاٹ دیتے ہیں، کسی ایک چیز کو الگ کر دیتے ہیں تو دوسری خود بخود جدا ہو جائے گی اور یقیناً موت واقع ہو جائے گی۔ اب دو چیزیں، نماز کی ایک شکل و صورت ہے، ایک روح ہے۔ ایک بندہ کہے اصل تو روح ہوتی ہے، اصل تو یہ ہے کہ انسان برائی سے بچ جائے تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ویسے ہی برائی سے بچ جاتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کہے کہ انسانی جسم میں اصل تو روح ہے، اصل روح ہے، لہذا اس جسم کا کیا فائدہ، لہذا اس جسم کو کاٹ کر کے پھینک دیا جائے، کیما بنا دیا جائے۔ جیسے اس انسان کو بندہ بے وقوف کہے گا، بالکل اسی طرح شریعت کی روحانیت کے ساتھ ساتھ اس کی جو جسمانیت ہے اس کے بھی اگر کوئی بندہ خلاف جاتا ہے تو اس مخالفت کی وجہ سے شریعت کے سارے احکامات پامال ہو جائیں۔ دونوں چیزوں کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ وضو کو ہم لیتے ہیں، وضو انسان کرتا ہے، وضو کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے، ہم پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اس کے بعد چہرہ دھوتے ہیں، دونوں بازوؤں کو دھوتے ہیں، پورا طریقہ کار ہے۔ یہ اس وضو کا مجسمہ ہے، اس کا جسم ہے، اس کی شکل و صورت ہے۔ دوسرا اس کے اندر کی روح ہے جو انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ اس سے پہلے یہ بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، وضو کرنے کے بعد یہ نماز پڑھنے کے قابل بنا۔ یہ نماز پڑھنے کی قابلیت جو طہارت کی صورت میں آئی یہ اس وضو کی روح ہے۔
ہماری ذمہ داری ہے اس روح کو بھی برقرار رکھیں، اس کی شکل و صورت کو بھی برقرار رکھیں۔ اگر انسان کہے کہ اصل طہارت ہے لہٰذا اس ظاہری شکل و صورت کی ضرورت نہیں، اگر وہ ہاتھ نہیں دھوتا، چہرہ نہیں دھوتا، اگر یہ سارا عمل نہیں کرتا تو دیکھنے والا دیکھ کر کے کہے گا تم نے وضو کا عمل نہیں کیا، 1000 مرتبہ نمازیں پڑھتے رہو، تمہاری ایک نماز بھی اللہ کے دربار میں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے روح کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بچا کے رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگلی بات جہاں ہم جانا چاہتے ہیں قربانی کے بارے میں، قربانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہو، جانور ذبح کرنے کے بعد نہ تو اس جانور کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، نہ اس کا خون اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، نہ اس کے گوشت کی اللہ کو ضرورت ہے، نہ اس کے خون کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ضروریات ہماری ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ نہیں جاتا، اللہ کی طرف جاتا ہے تو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، آپ لوگوں کے دلوں کا تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے۔ تو تقویٰ اصل چیز ہے۔ پتہ چلتا ہے، اس سے علماء نے لکھا کہ قربانی کی یہ ظاہری شکل و صورت ہے، ہم جانور خرید کے لاتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، قربانی کی شرائط کے خلاف اس کے اندر کوئی معاملات، اس کے اندر کچھ چیزیں نہ ہوں، ساری باتیں سنبھالتے ہیں، اس کو لے کے آتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، پھر 10 ذوالحجہ کو، 11 کو، 12 کو ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، پھر یہ ذبح کرنے کا عمل، یہ سارا جو ایک طریقہ کار ہے یہ اس قربانی کی شکل و صورت اور اس کی جسامت ہے، یہ اس کی شکل و صورت ہے۔ اب اس شکل و صورت کو اس کی روح کے ساتھ ملا دیا جائے تو قربانی میں زندگی آئے گی، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اور اس کے اندر کی روح کیا ہے؟ قربانی کے اندر کی روح یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا گوشت مجھے نہیں چاہیے، تمہارے جانوروں کا خون کا بہنا مجھے نہیں چاہیے، تمہارے جانوروں کی کھال مجھے نہیں چاہیے، اس کے سری پائے اپنے پاس رکھو، اس کا گوشت پوست اپنے پاس رکھو، اس کی ہڈیاں اپنے پاس رکھو، ان تمام کی تمام چیزوں سے تم خود فائدے اٹھاؤ، مجھے رب ذوالجلال کو کوئی چیز نہیں چاہیے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے پاس میں نے جو شریعت کے احکامات بھیجے ہیں قربانی کی شکل میں، اس کے جسم کی بھی تم نے حفاظت کی یا نہیں کی، اس کی روح کی تم نے حفاظت کی یا نہیں کی، تم قربانی کی شکل و صورت کا بھی خیال رکھو، اس جذبے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ جناب ابراہیم نے 10 ذوالحجہ کو اپنے لخت جگر کے گلے کے اوپر چھری پھیرنے سے بھی گریز نہیں کیا تھا، رب ذوالجلال نے حکم دیا، جناب ابراہیم نے شفقت پدری کو ایک طرف رکھا، باپ کی محبت کو ایک طرف رکھا، رب ذوالجلال کی محبت کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کے بازوؤں کو رسیوں کے ساتھ باندھ رہے ہیں، اونھے منہ لٹایا جا رہا ہے، گردن پہ چھری پھیرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایک باپ اپنے لخت جگر کا امتحان لیتا ہے۔ جناب ابراہیم کو اپنے بیٹے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اسماعیل تم ذرا اجازت دو تو میں تمہارے گلے پہ چھری پھیروں گا، اگر اجازت نہ آئی تو چھری نہیں پھیروں گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جناب ابراہیم اللہ کے حکم کے سامنے کسی کی بھی اجازت کے طلبگار نہیں ہوتے ہیں۔ ابراہیمی سنت ہمیں یہی دکھاتی ہے، یہی بتلاتی ہے، اگر پوچھا تو صرف امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ باپ تو ابراہیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا، خواب میں حکم دیا، باپ گلے کے بچے کے اپنے لخت جگر کے گلے کے اوپر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ذرا اس باپ کے بیٹے کو دیکھوں، یہ جو بلغ معہ السعی، بھاگنے دوڑنے کے قابل یہ نوجوان بچہ ہے، یہ رب ذوالجلال کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس امتحان میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو کامیابی عطا کی ہے، بالکل اسی انداز سے جناب اسماعیل کو بھی اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا۔ ادھر باپ نے جب یہ امتحان یوں پاس کیا تو بچے کی بھی اول پوزیشن ہے، سامنے جناب اسماعیل نے بھی سر تسلیم خم کیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان حکم جب رب ذوالجلال کی طرف سے ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جو حکم ملا اس کو پورا کر دیجئے، باقی رہی میری بات، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو اے ابا جان آپ اپنے اس لخت جگر کو صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے پائیں، میں اسماعیل صبر کروں گا۔ تو یہ جو سارے حالات اور واقعات ہیں
ان حالات اور واقعات سے ہمیں اپنے لیے بہت سے سبق نکالنے چاہیے اور اپنی زندگی میں ان کو داخل کرنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے ادھر اپنے بچے کے گلے پہ چھری پھیری جا رہی ہے, دوسری طرف جناب اسماعیل کو دیکھیں تو اپنے گلے پر چھری پھروا رہے ہیں. ایک عاشق اپنے گلے پہ خود چھری پھروا رہا ہے, دوسرا عاشق اپنے بچے کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہے. اور ادھر ہم ہیں اذان فجر کے وقت ایک خواہش ہمارے سینے سے اٹھتی ہے کہ ہم بستر پہ دراز پڑے رہیں, ہمیں مسجد کی طرف نہ جانا پڑے. یہ خواہش اندر سے جنم لیتی ہے. اس خواہش کے گلے پہ چھری پھیرنے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں ہے. کاروبار ہے, دکان میں گہما گہمی چل رہی ہے, یا کوئی اور ملازمت ہے, رب ذوالجلال کی طرف سے منادی آ رہی ہے, حی علی الصلاۃ کی صدائیں, حی علی الفلاح کی صدائیں انسان کو بار بار سنائی جا رہی ہیں. ادھر جناب ابراہیم ان کی قربانی کا یہ عالم ہے, جناب رسول اللہ کی ساری زندگی قربانیوں سے لبریز ہے. ایک آج کا مسلمان جو نعرے لگانے کے لیے پہلے تیار ہے, اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتا ہے, اپنے آپ کو محب ابراہیم بھی کہتا ہے, اپنے آپ کو جناب اسماعیل کا محب اور عاشق بھی کہتا ہے, اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا بندہ بھی کہتا ہے, سچا مومن اور مسلمان بھی کہتا ہے. لیکن دوسری طرف اپنی خواہشات کے گلے کے اوپر بھی اگر چھری پھیرنے کا اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. کل قیامت کے دن ابراہیم کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری حاضری ہوئی تو ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس کون سے ایسے بہانے ہیں جو وہاں پیش کریں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس معاملے میں بھی یہی بات ہے, ایک قربانی کا جسم ہے, ایک اس کی شکل و صورت ہے, اور دوسری طرف قربانی کی روح ہے. قربانی کی روح یہ ہے, آپ قربانی کر رہے ہیں, اس میں آپ کا تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ تک جاتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا, ریاکاری کے لیے نہیں کر رہا, لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے نہیں کر رہا. لوگ کہیں گے اچھا خاصا کمانے والا ہے لیکن قربانی نہیں کر رہا, اس تانے سے بچنے کی نیت نہیں ہے, گوشت کھانے کی نیت نہیں ہے, سیری پائے بھون کے کھانے بنانے کی یہ نیت نہیں ہے, یا اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے نظارے کے طور پر پیش کرنے کی یہ نیت نہیں ہے, بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے, ایک مسلمان سچے مسلمان مومن کی نیت قربانی کے معاملے میں یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم نے آپ کی محبت کا دعویٰ کیا, ہم آپ سے اپنی محبت کا دم بھرتے ہیں. حق یہ بنتا تھا جس طرح جناب اسماعیل نے اپنی گردن کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا, حق یہ بنتا تھا میں بھی اپنی جان کی قربانی دے دیتا, کیونکہ آپ کے انعامات اتنے زیادہ ہیں, آپ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں. یا اللہ حق تو یہ بنتا تھا کہ جس طرح جناب ابراہیم نے اپنے رخت جگر کی گردن پہ چھری پھیرنے سے بھی گریز نہیں کیا تھا, حق یہ بنتا تھا کہ میں بھی اپنی اولاد میں سے ایک ایک کر کے ہر سال قربانی کے موقع پر اپنی اولاد کو آپ کی دربار میں آپ کے لیے قربان کر دیتا. لیکن آپ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی کہ اے مسلمانوں, اے مومنوں, اے ابراہیم کا نام لینے والوں, اے رسول اللہ کا نام لینے والوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے نعرے لگانے والوں, تمہارے لیے اتنی رعایت ہے, تمہارے لیے اتنی سہولت ہے, تم بجائے اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے, بجائے اپنے آپ کو قربان کرنے کے, ہر سال قربانی کے موقع پر صرف ایک جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا تمہارا کام ہے, تمہاری اپنی جان کی قربانی کا ثواب دینا رب ذوالجلال کا کام. کتنی سہولت. اگر بالفرض اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا کہ اپنے آپ کی قربانی دو, تو ہم ذرا سوچیں کہ اس دور کا مسلمان یہ قربانی کیسے کرتا. یہ کتنا آسان حکم ہے, 10-15 ہزار کی بات ہے, لیکن ذرا دیکھیں حدیث پاک میں آتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل, مسلمان کا کوئی بھی عمل 10 ذوالحجہ کے دن, 11 ذوالحجہ کے دن, 12 ذوالحجہ کے دن رب ذوالجلال کی دربار میں اتنی بڑی قبولیت کا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جتنا کہ قربان کرنے سے ہوتا ہے, جتنا کہ جانور کا خون بہانے سے ہوتا ہے. اس سے بڑا عمل اور کوئی نہیں. تو یہ ایک جانور کو ذبح کرنے کے بدلے میں
ایک جانور کو ذبح کرنے کے بدلے میں اللہ کی طرف سے اتنے زیادہ فضائل ہمیں عطا کیے جا رہے ہیں، اتنا زیادہ ثواب ہمیں عطا کیے جا رہا ہے کہ جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ کی طرف سے نیکیوں کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا ہو، اس سے بڑی پیشکش اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اتنی بڑی پیشکش کے سامنے بھی اگر مسلمان اس سے بھی روح گردانی کرے تو اس سے بڑی اور بے وفائی کی کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال قربانی کے جسم کا بھی خیال رکھنا چاہیے، قربانی کی روح کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا جسم، اس کی شکل و صورت یہ ہے کہ جانور خریدا جائے، اس کو ذبح کیا جائے، پورے طریقہ کار کے مطابق، سنت کے مطابق اس عمل کو کیا جائے۔ اس کی روح یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تقویٰ حاصل ہو جائے۔ قربانی کے اندر کی جو روح ہے وہ تقویٰ ہے، وہ الگ تقویٰ ہے۔ جیسے کہ انسان کے جسم کے عضو میں ایک ایک عضو کی الگ الگ روح ہوتی ہے، اسی طرح شریعت کے احکامات میں سے ہر حکم کی الگ روح ہے۔ قربانی کی اللہ نے الگ روح بنائی، اس کی الگ زندگی ہے، اس کا اپنا ثواب ہے۔ نماز کی الگ روح اور الگ جسم ہے، اس کا اپنا ثواب ہے۔ روزے کی الگ روح اور اپنا الگ جسم ہے، اس کا اپنا ثواب ہے۔ اگر انسان نمازوں کے معاملات میں اس کی روح کو برباد کرتا ہے، اس کے جسم کو برباد کرتا ہے، انسان روزے کے معاملات میں اس کے جسم کو یا روح کو تباہ کر دیتا ہے، اس کو لاغر کر دیتا ہے۔ اس آدمی کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ انسان کا سر سے لے کر کے پاؤں تک پورا جسم ہے، اس کی کہیں سے انگلی کٹی ہوئی ہے، کہیں سے اس کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے، کہیں اس کا بازو کٹا ہوا ہے، کہیں اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے۔ جس طرح یہ آدمی لنگڑا لولا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو، یا جس طرح یہ آدمی دنیا والوں کے سامنے بالکل ناکارہ اور بیکار قسم کا ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے ہمارے ایمان کا، اسلام کا جو ہمیں جسم اور مجسمہ دیا، اس کا کہیں ہاتھ بھی ہے، اس کی کہیں انگلی بھی ہے، اس کا کہیں انگوٹھا بھی ہے، اس کا کہیں سر بھی ہے، اس کی کہیں ٹانگیں بھی ہیں، اور یہ سارے اعضاء اس کے نماز کی صورت میں ہیں، روزے کی صورت میں ہیں، قربانی کی صورت میں ہیں، حج کی صورت میں ہیں، زکوٰۃ اور عشر کی صورت میں ہیں، دین کے سارے احکامات کی صورت میں ہیں۔ ایک آدمی اگر ایسا ایمان لے کر کے رب ذوالجلال کے دربار میں جائے کہ اس کا کہیں نماز کے اندر مسئلہ ہے، کہیں اس کا روزوں کے اندر مسئلہ ہے، کہیں قربانی کے اندر مسئلہ ہے، کسی چیز کے جسم کو ہم نے پھوڑ دیا، نمازوں کے اس مجسمے کو ہم نے چھوڑ دیا، روح خود بخود نکل گئی، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے ایمان اسلام کے بدن کا یہ حصہ بالکل شل ہو چکا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ضائع ہو چکا ہے۔ اسلام کی کہیں ہم نے کوئی جسم کے کسی حصے کو کہیں ہم نے ناکارہ بنایا، کسی دوسرے حصے کو ناکارہ بنایا۔ اس لنگڑی لولی حالت کے اندر اگر رب ذوالجلال کے دربار میں ہم حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہماری صحت کی تندرستی کا انتظام کرے گا، بعد میں جنت کے فیصلے ہوں گے۔ اور وہاں صحت کی تندرستی کا جو انتظام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کی صورت میں رکھا۔ ایک چھوٹا کلینک ہے جس کو قبر کہتے ہیں، یہ باتیں میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ اللہ کا ایک چھوٹا کلینک ہے جو قبر کی صورت میں ہے، ایک بڑا ہسپتال ہے جو جہنم کی صورت میں۔ پہلے آدمی تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے، زندگی میں تھوڑی برائیاں ہیں، زیادہ اعمال خراب نہیں کیے، کچھ اعمال اس کے کم ہیں، یا اس کی برائیاں تھوڑی غالب ہیں اس کی اچھائیوں پر، اس آدمی کا حساب و کتاب اللہ قبر کے کلینک پہ ٹھیک کر لے گا، اس کی طبیعت وہاں ٹھیک ہو جائے گی۔ جب قبر اس کو دوائے گی، قبر کے بچھو اور رشتے اس کے اوپر مسلط کیے جائیں گے تو قیامت تک یہ علاج چلے گا، قیامت تک علاج چلے گا، تو قیامت میں بندہ ٹھیک ٹھاک ہو کہ اللہ کے دربار میں جائے گا، جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر بیماری زیادہ ہے، جسم کے سارے اعضاء کو برباد کر کے پہنچا، ایمان اسلام کے سارے اعضاء کو تباہ کر کے پوچھا، گویا کہ لنگڑا لولا اسلام اور ایمان لے کر کے رب ذوالجلال کے دربار میں پہنچا، تو پھر سب سے پہلے اس بڑے ہسپتال میں اللہ تعالیٰ اس کو شفٹ کرے گا، اور وہاں پھر اس کی شفٹیں لگیں گی، وہاں کہیں اس کا آپریشن ہوگا، کہیں اس کی سرجری ہوگی، کہیں اس کو انجیکشن لگائے جائیں گے، مختلف انداز سے سانپوں کی صورت میں، اژدہوں کی صورت میں اس کو انجیکشن لگائے جائیں گے، بچھو اس کو انجیکشن دیں گے، اور پھر ان فرشتوں کے پاس جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں گرز اٹھائے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کے ذریعے سے اس کا آپریشن کیا جائے گا، اس کی سرجری کی جائے گی، مختلف مقامات پر سے گزارنے کے بعد جب اس کی صحت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ایمان بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اعمال کا حساب و کتاب برابر ہو جائے گا، پھر اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ جہنم سے نکال کر کے اس کو جنت میں ڈال دیے۔ یہ ایمان والوں کے بارے میں، جن کا ایمان نہیں ہے وہ کبھی نہیں جا سکتے، جن کا ایمان ہے لیکن اعمال خراب ہیں، ان کے بارے میں رب ذوالجلال کے ہاں یہ ترتیب ہے۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا میں جس طرح ہم اپنے جسم کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنی روح کا بھی خیال رکھتے ہیں،
ہمارے گھر میں کھانا بنتا ہے، ہمارے جسم کے لیے بنتا ہے، یہاں آ کے ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہاں آ کے ہم بیان سنتے ہیں، اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، یہ ہم اپنی روح کا خیال رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم اپنے اس ظاہری جسم کا اور اس کی روح کا خیال رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح اپنے ایمان کا ظاہری جسم نماز کی صورت میں، وضو کی صورت میں، قربانی کی صورت میں، ان معاملات کی صورت میں ان کا بھی خیال رکھیں اور ان کے اندر کی روح کا بھی خیال رکھیں۔ نیکی ہم کریں کسی پر احسان کرنے کے لیے نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی سرخروئی کے لیے، تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔